الفرقان الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. صلوات سورہ مبارکہ ضحیٰ آیت نمبر 5. اللہ اپنے حبیب کو تسلی، تشفی، حوصلہ دے رہا ہے. بہت جلد تمہارا رب تمہیں اپنی ایک عطا کے ذریعے سے راضی کرے گا. ذہن مبارک میں یہ خیال بار بار آتا تھا کہ 1,23,999 پیغمبروں کی محنتیں اور مجھ اکیلے مصطفیٰ کی محنتیں، جو خود فرمایا ما اوتي نبی قط کما اوتیت، سارے نبیوں کو اتنی اذیتوں کا سامنا نہیں ہوا جتنی اذیتیں اکیلے مجھ مصطفیٰ نے اٹھائی. سب نبی ایک طرف، سارے نبیوں کی محنتیں ایک طرف، اور نبی فرماتے ہیں کہ میری محنتیں ایک طرف. تو 1,24,000 نبیوں کی محنتیں کیسے بچیں گی؟ یہ محفوظ کیسے رہیں گی؟ آخر ہوگا کیا؟ میرے اور آپ کے پاس اگر اپنے پردادا کی کوئی میراث ہو تو ہم اپنی جان سے زیادہ اسے عزیز رکھتے ہیں کہ ہماری چیز نہیں ہے، ہمارے دادا نے دادا کو ان کے والد نے دی تھی. اور اگر 8-10 پشتوں کی کوئی میراث ہو کہ آبا عزاداری لے لیجیے. ہمارا خاندان کہتا ہے 200 سال سے ہمارے عزاداری ہو رہی ہے، کوئی کہتا ہے جی ہمارے یہاں 400 سال سے عزاداری ہو رہی ہے. ہم اس سے سمجھوتا نہیں کریں گے، یہ بڑوں کی چیز ہے جو ہمارے پاس آئی ہے. تو اگر آباء و اجداد سے کوئی اچھی چیز منتقل ہوتی بھی آئے تو انسان اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے. نبی کے پاس تو 1,23,999 پیغمبروں کی محنتیں ہیں، خود اپنی محنت بھی ہے. تو بار بار سوچتے تھے یہ بچے گا کیسے، یہ سب محفوظ کیسے ہوگا. تو اللہ نے تسلی دی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہت جلد تمہارا رب تمہیں راضی کر لے گا اپنی ایک عطا کے ذریعے. یہاں بشارت دی تھی، وہاں عطا کر دی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں خیر ہی خیر فاطمہ عطا کر دی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب کا شکریہ نماز کی صورت میں اور بڑی قربانی نہر کی قربانی کی صورت میں ادا کریں. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور آپ کو تانا دینے والا، تشنیع کرنے والا، آپ کو اذیت پہنچانے والا، آپ کو روحی اور ذہنی اذیت پہنچانے والا، یہ کہنے والا کہ ان کے ہاں تو کوئی نسل ہی نہیں ہے، ان کے ہاں تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے، ان کا کام کیسے آگے بڑھے گا، ان کا پیغام کیسے پھیلے گا. اگرچہ یہ بات یہی عرض کرتا گزروں کہ کافروں مشرکوں کو پتا تھا کہ نبی کا کام اولاد ہی آگے بڑھائے گا. نبی کہہ رہے تھے کہ ان کے تو اولاد نہیں، یہ کام آگے کیسے بڑھے گا. اور اللہ نے ان کے اس اعتراض کو رد نہیں کیا کہ اولاد کام آگے نہیں بڑھاتی. اللہ نے بھی نظام وہی رکھا ہے کہ اولاد ہی کام آگے بڑھائے گی. سرکار نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اپنے اصحاب. چاہتے تو فرما دیتے میں قرآن اور اپنے اصحاب تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. بہت کوششیں کی ہے کتاب اللہ و سنتی کہہ کر کہ کسی طرح یہ ثابت کیا جائے کہ میں اپنے اصحاب قرآن کے ساتھ چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا خوب کسی بزرگ کا جملہ ہے کہ اصحاب بہرحال 300 سال بعد ختم ہونے تھے، مگر قرآن کو تو قیامت تک چلنا تھا. تو قرآن کے ساتھ تو وہ رہ سکتا ہے جو رہ سکتا ہو. قرآن کے ساتھ اہل بیت رہ سکتے تھے، لہذا نبی نے فرمایا میں قرآن اور اطرت چھوڑے جا رہا ہوں. قیامت تک قرآن کا اگر کوئی ہم پلہ ہے اور ہم سر ہے اور ہم وزن ہے تو وہ اہل بیت مصطفیٰ ہیں، اور وہ اہل بیت مصطفیٰ بنام فاطمہ ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. تھوڑی سی گزارش کر سکوں گا آگے تشریف لانے کے لیے. ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ آگے ایک اور بہتر صلوات. ایک اور صلوات
راستہ اپنایا جائے. اگر مختلف ہیئتوں کی خدمت میں جاؤں گا تو زیادہ وقت درکار ہے. البتہ دفتر قائد کا مقام ہمارے مجلس وحدت کے دوستوں کا پاکستان میں جو کام ہے اس کا اعتراف کرتے ہوئے جو ہیئتیں ہیں مختلف ہمارے وطن کی، سب کے یہاں جانے کے لیے تھوڑا وقت زیادہ چاہیے تھا. تو خواہش کا اظہار کیا کہ اگر ایک ہی جگہ ساری ہیئتیں اور نمائندگان اور دوست تشریف لے آئیں تو میں زیارت کر لوں، کچھ گفتگو ہو جائے، طالب علمانہ ماحول کے اندر افاضل کا دیدار ہو جائے. تو آپ نے اس خواہش کو تسلیم کیا، قبول کیا، تشریف لے کر آئے. میں اس کا ممنون ہوں. اپنے بھائی جناب عمران کاظمی صاحب کا ممنون ہوں کہ جنہوں نے انتظامات کیے. اور ابھی کچھ دیر میں آپ کے ساتھ رہوں گا کیونکہ عنوان اس اشتہار پر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت سے متعلق ہے. ایام بھی بیوی کے ہیں، اس لیے کچھ دیر اور بیوی کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں. پہلا پہلو تو یہی تھا کہ نبی کو اللہ کی عطا فاطمہ ہے. اگر مجھے آیت اللہ سیستانی کوئی قلم بھیج دیں، رہبر معظم مجھے کوئی رومال بھیج دیں، حضرت امام شاہ عبداللطیف بھٹائی کوئی مجھے کتاب بھیج دیں، مثلا حضرت عبداللہ شاہ غازی مجھے کوئی قلم بھیج دیں، تو میں اپنی جان سے زیادہ اس کا احساس اور خیال کروں گا. اس لیے کہ ہدیہ دینے والے کے مطابق ہوتا ہے. ہدیے کی حیثیت ہدیہ دینے والے کی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے. دینے والا بڑا ہے تو دی ہوئی چیز بھی بڑی ہے. نبی جو جناب زہرا کے آنے پہ کھڑے ہو جاتے تھے، اس لیے نہیں تھا کہ بیٹی آ رہی ہے بلکہ عطا الہی آ رہی ہے. وہ عطائے پروردگار. اور پھر آگے بڑھ کے ہاتھوں کا بوسہ دینا، قامہ لہا نہیں قامہ الیہا. صرف کھڑے نہیں ہو جاتے تھے، کھڑے ہو کر اس طرف پڑھتے تھے، الیہا پڑھتے تھے، اس جانب جاتے تھے اور پھر جا کر قبل یدیہا ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے. اور پھر وہاں لا کر بٹھاتے تھے جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے. آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں. مجھے آپ نے ممبر پہ بیٹھنے کی دعوت دی میرے عزیز نے، ناظم محترم نے. میں یہاں جب وہ مجھے اعلان کریں تو میں مثلاً اپنے عزیز محترم اس بچے سے کہوں جو میرا بچہ ہے، میرا اتنا عزیز ہے، عالم دین کی اولاد ہے، میں ان سے کہوں بیٹا میں نہیں پڑھ رہا، کچھ کہہ رہا، تم جا کے کچھ کہہ دو. تو ممکن ہے میزبان یہ کہے کہ صاحب آپ کو یہاں بیٹھنے کا کہا تھا مگر بٹھانے کی اجازت نہیں تھی. نبی مکرم اپنی جگہ اگر جناب زہرا کو بٹھا رہے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ بٹھانے کی اجازت تھی. اور نقل صاحب نے تو کیا حسین منظر بیان کیا ہے. علامہ نقل صاحب فرماتے ہیں کہ حدیث یہاں رک جاتی ہے کہ واجلہ صحافی مجلس سے اپنی جگہ سیدہ کو بٹھا دیتے تھے. حدیث یہاں رک جاتی ہے کہ خود کھڑے رہتے تھے یا بیٹھتے تھے. یہ دقت نقل صاحب کی ہے. علامہ سید علی نقی نقل یہ دقت دکھا رہے ہیں کہ حدیث خاموش ہے کہ خود کھڑے رہتے تھے یا بیٹھتے تھے. ممکن ہے کچھ طالب علم کی طرف سے سوال یہ آ جائے کہ کیسے ممکن ہے کہ بابا کھڑے ہو اور بیٹی بیٹھی ہو. تو کیا ہم یہ نہیں کہتے کہ الامر فوق الادب؟ یہاں امر تھا جو ادب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ بیٹی بیٹھی رہو میں کھڑا رہوں تاکہ امت دیکھتی رہے کہ نبوت اور ولایت اور عصمت کا کیا رشتہ بنتا ہے. ماشاءاللہ بہت خوب. اس ذات کو اللہ نے بڑی عظمتوں کے ساتھ سجا کر بھیجا ہے. سیدہ کو بہت سجا کر اللہ نے بھیجا ہے. کبھی اس موضوع پر کوشش ہو اور توفیق ہو کہ کام کیا جائے. کچھ ہلکا پھلکا کام مجھے نااہل خطیب کا ہے کہ کس نبی کو اللہ نے کس چیز سے سجا کے بھیجا ہے. احادیث کا حصہ ہے. ان احادیث کو ایک جگہ کر لیا جائے جس میں زینکا کا الفاظ ہیں. مثلا مولا علی کے لیے نبی فرماتے ہیں یا علی زینک اللہ بالزہد فی الدنیا وحب المساکین. یا علی اللہ نے تمہیں دو چیزوں سے سجا کے بھیجا ہے. ماشاءاللہ. دنیا میں تمہیں زاہد بنا کر بھیجا ہے اور مسکینوں سے پیار کرنے والا بنایا ہے. مثلا یہ ایک عنوان ہے کہ کس کو اللہ نے کیسے سجایا ہے. نبی مکرم کو اللہ نے کن چیزوں سے سجایا ہے. سیدہ کو بھی اللہ نے بہت سجا کر بھیجا ہے. وہ جو عظمت اور فضیلت کی روایات ہیں جو
سیدہ کی خلقت کی روایات ہیں. سیدہ حضرت آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے خلق کی گئی. زمین و آسمان کی خلقت سے 2000 سال پہلے سیدہ کے نور کو اللہ نے خلق کیا. سدیر سیروفی امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں مولانا فاضل صاحب کی اہلیہ اور خود مولانا فاضل صاحب محمد علی فاضل صاحب کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں. وہ ایک خوف ہو رہا ہے مجھے کہ بہت طویل گفتگو ہو جائے گی کہ سیدہ کے نور کو اللہ نے جب خلق کیا تو روایت امام جعفر صادق سے ہے، راوی سدیر سیروفی ہیں، اور امام فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا سے سنا اور انہوں نے اپنے بابا سے سنا اور انہوں نے اپنے بابا سے سنا اور انہوں نے امیر المومنین سے سنا اور انہوں نے رسول اللہ سے سنا. یہ حدیث سلسلہ تو ذہب نہیں ہے تو اور کیا ہے. سیدہ کی عظمت پر بیان ہو رہی ہے جس کی ہر کڑی سونے کی ہے، جس کا ہر راوی صاحب عصمت ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایسے خلق کیا نور سیدہ کو اور پھر فی حقۃ تحت العرش، اور عرش کے نیچے ایک حقے کے اندر سیدہ کے نور کو قرار دیا. اور پھر وہاں قرار دیا تو پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ اس وقت میں سیدہ کی غذا کیا تھی؟ سوال کرنے والے پہ تو پابندی نہیں ہے نا، کمال تو اس جواب کا ہے جسے بیان کرنا ہے. سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ اگر سیدہ 2000 سال پہلے خلق ہوئی ہیں، حضرت آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے، تو اور تھی بھی وہاں جہاں عرش الہی کے نیچے کوئی جگہ بنائی اللہ نے. ابھی کچھ باتیں تو سننے کی ہوتی ہیں، سمجھیں گے تو جب آنکھیں بند ہوگی. ممکن ہے کوئی کیسا بھی کیا بات ہوئی. تو بھائی بہت ساری باتیں جو ہم سنتے ہیں سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے. تو کبھی تو ہمیں 2 سال لگ جاتے ہیں، ٹائم لگ جاتا ہے سمجھنے میں، اور کبھی مرنا ضروری ہے. کچھ چیزوں کو سمجھنے کے لیے مرنا ضروری ہے. جی ملک الموت آتا ہے لے جاتا ہے، یہ سنا ہوا ہے نا، کسی نے دیکھا ہے؟ یہ تو جب مریں گے تو پتہ چلے گا کہ کوئی ہے فرشتہ. تو بہت ساری چیزیں سننے کی ہیں، سمجھنے میں وقت لگے گا. تو میں یہ اپنے آپ کو اور اپنے طالب علموں کو جو ہمارے دوست ہیں جو ہم سے جڑے ہوئے، میں ان کو کہتا ہوں کہ بعض چیزوں کو سن لو، اور سن کے بلکہ ایک بزرگ نے تو کہا کہ کچھ چیزیں یہاں سے سمجھنے کی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں یہاں سے سمجھنے کی ہوتی ہیں. صلوات پڑھنے ذرا محمد پوچھا کہ یہ وہ اس وقت میں سیدہ کی غذا کیا تھی. اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سے صحابی نے پوچھا کہ اس وقت سیدہ کی غذا کیا تھی، تو نبی نے فرمایا التسبیح ہو والتقدیس ہو والتحلیل ہو والتحمید. سیدہ کی یہ 4 غذائیں تھیں اس وقت میں جب وہ عالم انوار میں تھی. تسبیح فاطمہ کی غذا تھی، تقدیس فاطمہ کی غذا تھی، تحلیل فاطمہ کی غذا تھی، تحمید فاطمہ کی غذا تھی، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، یہ فاطمہ کی غذا ہے. میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوا گزروں کہ جس زہرا کی غذائیں سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ ہو، اس کے بچے کربلا میں شکرن للہ ہی کہیں گے. محمد وآل محمد. یہ وہ عظمتوں کا ایک باب ہے. صفحہ پلٹتے ہیں تو سیرت کا باب شروع ہوتا ہے، یعنی اس میں ہمیں کچھ نہیں ملنے والا. یہ جو اب تک کی گفتگو ہے، اس طرح کی گفتگو میں ہمیں کچھ نہیں ملنے والا. وہ ان کی عظمت ہے، وہ ہم ان کی عظمت کا اقرار کر رہے ہیں بیان کر کے سن کے، لیکن ہمیں اس سے کچھ نہیں ملنے والا. لیکن جب صفحہ پلٹتے ہیں تو سیرت کا عنوان شروع ہوتا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا عنوان شروع ہوتا ہے. تمہارے لیے نمونہ عمل ہے میرے رسول کی ذات. تو اب جب نمونہ عمل ہے تو پھر کچھ چیزیں ان کی زندگی سے ہمیں ملے گی. وہ سیرت کا عنوان ہے، یہ عظمت کا عنوان ہے. اور سیرت بھی اسی کی تو بنے گی جس کی عظمت ہوگی. بغیر عظمت والے کی تو کوئی سیرت ہی نہیں. اس کی سیرت کیوں کہلائے؟ کیونکہ وہ صاحب عظمت ہے، اس لیے صاحب سیرت بنے گے. اور آپ کے علم میں ہے کہ سیرت فعلہ کے وزن پر ہے، جلسہ کے وزن پر ہے. جی ایک نوع خاص، ایک انداز خاص، ایک خاص انداز کو سیرت کہا جاتا ہے. جی یہ وہ ہر ایک کی سیرت
کسی اور کے ساتھ نہیں جوڑی جائے گی. جلس تو جلستن، یہ جو ایک خاص کیفیت میں بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں، ایسے یہ خاص زندگی کو سیرت کہتے ہیں. کسی کی خاص انداز کی زندگی ہو تو اسے سیرت کہا جائے گا. تو نبی مکرم کی سیرت، مولا علی کی سیرت، ائمہ اہل بیت کی سیرت اور جناب زہرا کی سیرت. وقت تنگ ہو رہا ہے، میں صرف ایک جلدی سے گزرتے ہوئے عرض کروں گا کہ کیونکہ طے کیا ہے کہ کچھ آپ سے بھی میں سنوں اور آپ سے بھی کچھ، آپ بھی کچھ مجھے کہیں، اور اس کا اگر مجھے جواب آتا ہوگا تو جواب دوں گا، یعنی سوال جواب کا دورانی ابھی کچھ دیر رہے. علامہ ذیشان حیدر جوادی نے ایک حسین تقسیم سیدہ کی سیرت سے وابستہ بیان کی ہے. فرماتے ہیں کہ خاتون کی، مولانا توجہ چاہوں گا، خاتون کی، ایک عورت کی، ایک خاتون کی، ایک عورت کے 3 جلوے، اس کی 3 تصویریں، 3 وہ روپ اپناتی ہیں. پہلی تصویر اس کی ہے تمہید زندگی، جس کو بیٹی کہا جاتا ہے، جسے دیکھ کر جینے کا حوصلہ ملے، جس کی وجہ سے گھروں میں رونق ہو. باپ اور ماں کو جو زندگی گزارنے کی ہمت عطا کرے اسے تمہید زندگی یعنی بیٹی کہا جاتا ہے. میرے اور آپ کے گھر میں اگر بیٹی نہ ہو تو گھر سونا سونا ہے. ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو شاید بیٹا اپنے کام میں لگا ہوا ہو، مگر بیٹی دوڑ کر آتی ہے، باپ سے لپٹتی ہے. ایک صاحب کی چھٹی بیٹی ہوئی تو لڈو بانٹ رہے تھے، تو کسی نے کہا صاحب یہاں تو پہلی بیٹی ہو جاتی ہے تو گردن لٹکتی ہے. بیٹے کے ہونے پہ لڈو بٹتے ہیں، بیٹی کے ہونے پہ تو گردنیں لٹکتی ہیں. یا آپ کی چھٹی بیٹی ہو رہی ہے اور آپ لڈو بانٹ رہے ہیں، کہنے لگے کہ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے رحمتوں پہ رحمتیں دی. اور ایک بڑا عظیم جملہ ان کا تھا، وہ کہنے لگے کہ بیٹا ہوتا تو مجھے زیادہ محنت کرنا پڑتی، بیٹے کو پڑھانا پڑتا ہے، بیٹیاں تہذیب پڑھ کر آتی ہیں، آداب پڑھ کر آتی ہیں، بیٹیاں وہاں سے سیکھ کر آتی ہیں، محبت پڑھ کر آتی ہیں، وہاں سے احساسات اور جذبات پڑھ کر آتی ہیں بیٹیاں وہاں سے. میری اور آپ کی بیٹی، ہمارے گھروں کی بیٹیاں ماں باپ کے لیے حوصلہ افزا ہوتی ہیں. اب ذرا نبی مکرم کا وہ فرمان سنیں جو سرکار فرماتے ہیں، میں فاطمہ کو دیکھ کر تبلیغ میں حوصلہ پاتا ہوں. سارے جہان کا ستایا ہوا جب میں گھر میں آتا ہوں تو مجھے فاطمہ نظر آتی ہے تو میرے حوصلے دوبالا ہو جاتے ہیں. جو نبی کے لیے تمہید زندگی ہو وہ سیدہ. یہی خاتون جب اپنے روپ بدلتی ہے، یہی خاتون جب اپنی تصویر تبدیل کرتی ہے تو یہ اصل زندگی میں ڈھلتی ہے. وہ تمہید زندگی ہے جسے بیٹی کہتے ہیں، اور اصل زندگی یعنی زوجہ، جس کی زندگی کا اصل زوجیت ہو، وہ خاتون ہے کہ جو اپنا روپ بدلتی ہے. اور یہ خاتون اپنے شوہر کے لیے معاون، ممید، مددگار قرار پاتی ہے. کنیز بن کے نہیں آتی، نوکرانی بن کے نہیں آتی، بلکہ اپنے شوہر کے لیے معاون بن کر آتی ہے. تو میرے اور آپ کے لیے تو معاون ہمارے گھر کی عورتیں، لیکن جو پوری کائنات کے لیے مولا کہتا ہے، اس علی کے لیے اگر کوئی معاون بن جائے تو وہ فاطمہ زہرا. یہ تصویر بن رہی ہے جلال زہرا کی. پھر خاتون کی تیسری تصویر بنتی ہے اور وہ ہے نتیجہ زندگی. تمہید زندگی، اصل زندگی، نتیجہ زندگی. اور نتیجہ زندگی کو کہتے ہیں ماں. یہی زوجہ جب ماں بن جاتی ہے تو یہ نتیجہ زندگی ہے. اب اس کی گود میں بچے آ جاتے ہیں، اور جیسے ہی اس کے گود میں بچے آ جاتے ہیں، بچہ اس کی گود میں آ جاتا ہے تو اس کے جذبات کچھ اور ہو جاتے ہیں. یہ تصویر بدلتی ہے اپنی. بہت ہی سامنے کی، بہت ہی روشن مثال جو بہرحال بہت سے لوگ منبر پہ بیان کرتے ہوئے ممکن ہے سوچیں کہ صاحب یہ کیا مثال تھی، لیکن بہرحال مثال ہے. ہم نے ایک پرندہ دیکھا ہے جو معمولاً گھروں میں بھی پلتا ہے، مرغی. مرغی کے اندر 2 بڑی کمزوریاں ہیں، یہ کنجوس بھی ہے اور بزدل بھی ہے. ایک دانہ اسے مل جائے، روٹی کا ٹکڑا مل جائے تو اکیلے کونے میں جا کے کھاتی ہے اور مرغیوں کو نہیں کھلاتی ہے. کنجوس ہے. بزدل ایسی ہے، آپ کو پتھر لکڑی اس کی طرف پھینکیں یہ ڈر کے بھاگے گی.
بزدل بھی ہے، کنجوس بھی ہے، لیکن جیسے ہی انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں اس کا مزاج بدل جاتا ہے، یہ سخی بھی ہو جاتی ہے اور شجاع بھی ہو جاتی ہے۔ جو کل تک ایک پتھر سے ڈرتی تھی، ایک لکڑی کے اشارے سے ڈرتی تھی، ایک ہاتھ کے اشارے سے ڈرتی تھی، آج کتے بلیوں سے لڑ جاتی ہے، چیل باز سے لڑ جاتی ہے، انسانوں پر ایک مرتبہ لپکتی ہے اگر اس کے بچوں کی طرف کوئی آئے۔ تو جو کچھ دیر پہلے تک بزدل تھی وہ شجاع کیسے ہو گئی؟ اس لیے کہ اسے کسی سے محبت ہو گئی۔ اگر کسی سے محبت ہو جائے تو انسان کی عادتیں بدل جاتی ہیں، تو بہتر نہیں ہے کہ محبت ان سے کی جائے جن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، تاکہ ہمارے اندر شجاعت بھی آ جائے اور سخاوت بھی آ جائے۔ یہ خاتون جب اپنا روپ بدلتی ہے تو یہ نتیجہ زندگی یعنی ماں بنتی ہے، اور ہماری اور آپ کی مائیں اللہ زندہ ہیں تو انہیں سلامتی عطا فرمائے، رحلت کر گئے ہیں تو ان کی مغفرت فرمائے۔ ہماری اور آپ کی ماؤں نے تو ان کا کرم ہم پر کہ بہرحال ہمیں خادم مکتب اہل بیت کم سے کم لکھوا ضرور دیا ہے، ان کی وجہ سے کم ہمارا ٹائٹل یہی ہے۔ ان کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اس اپنے دودھ کی اور اپنی تربیت کے ذریعے سے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ یعنی ہماری ماؤں کا بہرحال مقام بہت بلند ہے، مگر مادر حسنین کا مقام کیسا ہے؟ ساری مائیں جس پر قربان ہو جائیں وہ جناب زہرا کا وجود ہے۔ لہذا نتیجہ زندگی ہے تو وہ سیدہ کے عنوان میں حسنین کی ماں کے عنوان سے، جسے علامہ اقبال کہتے ہیں مادر آن مرکز برکار عشق، کہ اس کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے۔ مادر آن کا وہ کاروان سالار عشق، یہ اس کی ماں ہے جو عشق کے کاروان کا سالار ہے۔ علامہ اقبال نے آن کہا ہے، حسن حسین نام نہیں لیا ہے، لہذا ان کے آن کے اشارے میں امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں۔ کہتے ہیں یہ اس کی ماں ہے کہ جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے اور کاروان عشق کا سالار ہے۔ اب وہ کون، آن کون؟ تو پھر دوسری جگہ کہتے ہیں کہ حدیث عشق دو وابست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کر دیگر زینب۔ عشق کی دو ہی داستانیں ہیں، ایک کا نام کربلا ہے، ایک کا نام دمشق ہے، ایک حسین نے لکھی ہے، ایک زینب نے لکھی ہے۔ یہاں امام حسین اور جناب زینب کو انہوں نے آن میں دوسری جگہ واضح کر دیا۔ امام حسن کہاں رہے؟ تو پھر ایک اور جگہ امام حسن کے لیے فرماتے ہیں آن یکے شمع شبستان حرم، آن یکے شمع شبستان حرم۔ بھائی جو علامہ نے جس فارسی میں بات کی ہے میں اسی فارسی میں بات کروں گا، اب ان کا میں شعر تو بدل نہیں سکتا جدید فارسی میں لا کے، تو جو فارسی انہوں نے بیان کی ہے وہی بیان ہوگی۔ آن یکے شمع شبستان حرم، ان میں سے ایک وہ جو حرم الہی کی شمع ہے، امام حسن کے بارے میں فرما رہے ہیں، حرم الہی جس سے روشن ہے۔ آن یکے شمع شبستان حرم، حافظ جمیعت خیر الامم، بہترین امت کو مرنے سے بچانے والا زہرا کا بچہ، حافظ جمیعت خیر الامم، تانشینت آتش پیکاروں کی، کسی طرح جنگ کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے بس۔ امام حسن نے کسی کی بیعت نہیں کی تھی، امام حسن نے کسی سے صلح نہیں کی تھی۔ مجھے پتا ہے کہ صلح امام حسن کے اوپر ہمارے ہاں بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور امام حسن نے تحریر پر امام نے کاغذ پر امام نے سائن کیے ہیں، دستخط کیے ہیں، امام نے امضا فرمائے ہیں، وہ آپ کے ذہن میں ہے، وہ میرے ذہن میں بھی ہے، مگر یہاں پر وہ صلح کیسی صلح ہے اسے علامہ اقبال پہ بیان فرما رہے ہیں۔ تانشینت آتش پیکاروں کی، کسی طرح آگ جنگ کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے بس، یہی مقصد تھا۔ پشت پازت پر سرے تاج و نگی، امام حسن نے تاج و تخت کو لات ماری تھی، کسی کی بیعت نہیں کی۔ یہ ایسے بچوں کی ماں زہرا۔ مگر میں علامہ ذیشان ادر کی روح سے اجازت لے کر ایک اس میں اضافہ کروں گا۔ تمہید زندگی یعنی بیٹی، اصل زندگی یعنی ماں، زوجہ، نتیجہ زندگی یعنی ماں۔ میں اس میں ایک اور اضافہ کروں گا، خاتون کا ایک اور روپ بھی ہے اور وہ ہے حسن زندگی، اور حسن زندگی بہن کو کہا جاتا ہے۔ جناب زہرا کے ہاں بہن کا حسن نہیں تھا، تبھی تو ثانی زہرا کی ضرورت پڑی۔ صلوات پڑھ لے جناب زینب کی ذات پر۔
سیدہ کی مودت سے ہمیں سرشار فرمائے اور زیادہ سے زیادہ بیوی کے بچوں، بیوی کے بابا، بیوی کے شوہر سے زیادہ وابستہ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مولانا مرحوم محمد علی فاضل صاحب اور ان کی اہلیہ جن کا پچھلے دنوں انتقال ہوا، کی مغفرت کے لیے آپ سب کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی التماس۔ بسم اللہ